بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم اللہ واولئک هم اولو الالباب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا الیہ مرجعکم جمیعا. الیہ اصل میں الہ ہے اور ہی ہے، طرف اس کے. مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، جمیعا سب کا. یہ ہے لفظی معنی، طرف اس کے تمہارا لوٹنا ہے سب کا، یعنی تم سب کا لوٹنا اس کی طرف ہے. یہ اس کا لفظی معنی ہے. لیکن اگر میں یہ معنی کروں، ایک معنی یہ ہے کہ اس کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. الہی میں اصل میں چونکہ وہ پہلے آ گیا ہے الہی، تو اس میں حصر بھی پیدا ہو گیا. اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، تو یہ اس کا صحیح معنی ہے. وعد اللہ حقا، وعدہ ہے اللہ کا سچا. تو تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس سے مرنے کے بعد کی زندگی ثابت ہوتی ہے، عقیدہ بعث بعد الموت ثابت ہوتا ہے، ایمان بالبعث بالیوم الآخر، بالجنہ والنار، بالحساب، بالمیزان، بالحوض، آخرت اور اس سے متعلقہ ساری چیزیں جن کا قرآن و سنت میں ثبوت ہے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں یہاں ثابت ہوتی ہیں. مکی صورتوں کا انداز یہ ہے کہ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمانیات پر زیادہ بات کی ہے، ایسی چیزوں پر جن کے بارے میں مشرکین مکہ شکوک و شبہات کا شکار تھے. توحید اور اس کے بارے میں شبہات، عقیدہ رسالت اور اس کے بارے میں شبہات، قرآن اور اس کے بارے میں شبہات کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، اور آخرت، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی، اس پر شبہات. اسی طرح دیگر عقیدے کے مسائل، تقدیر وغیرہ اور یہ چیزیں. تو یہ ہیں بنیادی موضوعات مکی صورتوں کے. تو یہ مکی صورت ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ پہلے ہم نے قرآن کی حقانیت کے بارے میں پڑھا، تلک آیات الکتاب الحکیم میں. پھر ہم نے رسالت کے بارے میں جو ان کا اعتراض تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے کسی انسان پر وحی کیوں کر دی ہے، ہم ہی میں سے ایک انسان پر وحی کیوں کر دی ہے، بشر پر وحی کیوں ہوئی ہے، یہ وحی تو کسی فرشتے پر ہونی چاہیے تھی. اس کے بارے میں پڑھا. پھر توحید، اس میں جو قریش مکہ کے ہاں، کفار کے ہاں مسائل تھے، اعتراضات تھے، سفارش کے بارے میں. اللہ توحید ربوبیت کا تو مشرک بھی مانتے تھے، تو اللہ نے توحید ربوبیت سے توحید الوہیت کو ثابت کیا کہ جب اللہ رب ہونے میں اکیلے ہے تو پھر اللہ معبود ہونے میں بھی اکیلے ہیں. توحید کی بات آئی. اب اس کے بعد بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی، اور مرنے کے بعد ہم نے مٹی میں مل کر مٹی ہی نہیں ہو جانا، بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، دوبارہ زندہ ہوں گے. اور صرف زندہ نہیں ہونا، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے ہر چیز کا. اسی کی طرف لوٹنا ہے تمہارا جمیعاً سب کا. جو بندہ دنیا میں ایک دفعہ آ گیا ہے، چاہے وہ آتے سال ہی فوت ہو گیا، جو دنیا میں ایک دفعہ آ گیا ہے اس نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. سب نے آنا ہے، ایک ایک بندے نے پیش ہونا ہے. کوئی بندہ اس سے بھاگ نہیں سکتا، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، جو بھی ہے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا. اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کوئی شک و شبہ کرتا رہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، ورنہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. یہ اللہ کا پکا سچا وعدہ ہے. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک وہ یعنی اللہ یبدأ الخلق ابتدا کرتے ہیں تخلیق کی،
ثم یعیدہ، پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرتے ہیں. یعیدہ، اعاد یعید، اعادہ کرنا، لوٹانا. تخلیق کی ابتدا بھی اللہ کرتے ہیں، پھر اللہ اس کا اعادہ بھی کریں گے، دوبارہ بھی کریں گے. اسی سے عید ہوتا ہے. عید کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے. اس کا اصل مادہ، اس کا اصل روٹ عود ہے، عین واو دال، لوٹ کر آنا. عید کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں عید کا معنی خوشی ہے. عید کا لفظی معنی خوشی نہیں ہے. عید کا لفظی معنی ایسی چیز ہے، یا آپ کہہ لیں ایسی خوشی جو بار بار لوٹ کر آئے. اصل عید کے معنی میں لوٹنے کا معنی ہے، بار بار لوٹنے کا معنی. تو یعیدہ، اس کا روٹ بھی وہی ہے، عید والا، اور اس کا اصل عود ہے. وہ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرے گا، تخلیق کا اعادہ بھی کرے گا اللہ تعالیٰ. تخلیق کا اعادہ کرے گا کیا مطلب؟ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا تمہیں. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. کیوں اللہ دوبارہ پیدا کریں گے؟ مرنے کے بعد کی زندگی کیوں ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ بدلہ دے، جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعامل الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ. اگر مرنے کے بعد کی زندگی نہ ہو تو یہ دنیا بیکار ہو جاتی ہے، یہ دنیا بے مقصد ہو جاتی ہے. اللہ نے دنیا حساب کتاب کے لیے نہیں بنائی. اللہ کے نزدیک دنیا سب کچھ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. یہ دنیا کی زندگی یہ اصل میں امتحان ہے، یہ اصل میں ابتلاء ہے، یہ اصل میں آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں آخرت کا مقصد بیان کیا ہے کہ اللہ جو ہے تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا مرنے کے بعد. یعنی پہلی دفعہ بھی اللہ نے ہی زندہ کیا ہے، پہلی زندگی بھی اللہ نے ہی دی ہے، پھر اس کے بعد موت ہے. اس موت کے بعد دوبارہ زندگی کا اعادہ، دوبارہ زندگی یعنی دوسری زندگی، وہ بھی اللہ رب العالمین ہی عطا کریں گے. یعنی محشر جو لگے گا، یوم الحساب جو ہوگا، جس کے بعد جنت جہنم. تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ نیک لوگوں کو، ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ بدلہ دے انصاف کے ساتھ. وہ صرف نیک لوگوں کو بدلہ نہ دے بلکہ کافروں کو بھی. والذین کفروا لہم شراب من حمیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے پینا ہوگا گرم پانی سے، کھولتے ہوئے پانی سے. وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ہوگا اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں آخرت کا مقصد بیان کیا ہے کہ آخرت اس لیے ہے تاکہ دنیا کا بدلہ ملے، دنیا کے عمل کا بدلہ ملے. دنیا میں اچھا یہ ہے ایمان اور نیک عمل، تو اس کا بدلہ جنت کی صورت میں انصاف کے ساتھ انسان کو بدلہ ملے ایمان کا اور نیک عمل کا. اور اگر ایک انسان نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، زندگی بے مقصد گزاری ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل نہیں کیا، تو اس کے لیے پھر ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں کھولتے ہوئے پانی کو پینا ہو اور انواع قسم کے دردناک عذاب ہوں. اور اس کی وجہ اللہ رب العالمین کا ظلم زیادتی نہیں ہے، والعیاذ باللہ. اس کی وجہ، اس کا سبب لوگوں کا کفر ہے دنیا کے اندر، لوگوں کا انکار ہے کہ لوگ اگر اللہ کی بات کو نہ مانیں. تو یہ اللہ نے آخرت اور آخرت کا مقصد بیان کیا. اگر آخرت نہ ہو تو یہ دنیا بے مقصد ہو جاتی ہے، پھر گھوڑا گدھا برابر ہو جاتا ہے، پھر نیک اور بد برابر ہو جاتا ہے. اور اللہ جو عادل ہیں، جو انصاف کرنے والے ہیں، ان سے یہ بات بہت بعید ہے کہ اللہ صرف دنیا رکھیں، کیونکہ دنیا کے اندر یہ بات طے ہے کہ دنیا دارالجزا نہیں ہے. دنیا کو دارالجزا وہ سمجھے گا جو دنیا کو سب کچھ سمجھے گا. وہ کہے گا کہ دنیا کے اندر ہی بدلہ ہونا چاہیے ہر چیز کا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہر چیز کا بدلہ دنیا کے اندر ہونا چاہیے. ایتھیسٹ قسم کے لوگ، کفار قسم کے لوگ، اور کئی لوگ باقاعدہ اعتراض کرتے ہیں
کہ اگر اس کائنات کا کوئی رب ہے، جو ملحدین ان کا سب سے بڑی دلیل کیا ہے ان کی نظر میں؟ وہ کہتے ہیں اگر اس دنیا کا کوئی، ہم تو کہتے ہیں اس دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے، اگر اس دنیا کا کوئی خالق ہے تو دنیا کے اندر پھر ہمیں انصاف نظر آتا، دنیا کے اندر ہمیں ظلم نظر نہ آتا، یہ نظر نہ آتا، یہ ایک بندہ اچھا ہے اس کو بدلہ اچھا نہیں مل رہا، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، ایک بندہ برا ہے اور وہ نعمتوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ بھئی یہ بات تو آپ تب کریں جب دنیا سب کچھ ہو۔ یہ کس نے کہا دنیا سب کچھ ہے؟ دنیا تو ہے ہی دارالابتلاء، دنیا کے اندر انصاف نہیں ہے۔ کس نے کہا دنیا انصاف کے لیے؟ دنیا انصاف کے لیے نہیں ہے۔ کبھی دنیا کے اندر ہمیں نظر آ جاتی ہیں ایسی چیزیں کہ جن میں نیک بندے کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے، کبھی برے شخص کو اس کے برے اعمال کا بدلہ ایک حد تک دنیا میں بھی مل جاتا ہے، لیکن اصل بدلہ نہیں ہے۔ اصل بدلہ تو آخرت ہے۔ اگر آخرت نہ ہو تو دنیا بے معنی ہو جاتی ہے۔ پھر اس اللہ رب العالمین پر بہت بڑا الزام آتا ہے، وہی الزام جو ایتھیسٹ لگاتے ہیں، وہ لگاتے ہیں دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہوئے۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ پورا پیکیج ہے دنیا آخرت ملا کر، اور اصل زندگی آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس ہمیشہ ہمیش کی زندگی چاہے وہ اچھی ہے چاہے بری ہے، اس ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں اور دنیا کی زندگی کا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی ہے اس کا دنیا سے مقابلہ کرنا ہو تو دنیا تو مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی۔ دنیا اور آخرت کا مقابلہ یہ ہے کہ اگر سمندر میں انگلی ڈالی جائے، اس انگلی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے، دنیا کی نعمتوں کی اور دنیا کی مال و دولت کی اور دنیا کی چیزوں کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں اس انگلی سے لگنے والے پانی اور سمندر کا جو مقابلہ ہے وہ بھی نہیں ہے۔ وہ پانی جو ساتھ لگتا ہے نا انگلی کے، وہ باقی نہیں رہتا، وہ خشک بھی ہو جاتا ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، عدم ہو جاتا ہے۔ وہ پانی لگا بھی رہے نا تو وہ ایک قطرہ اور ایک طرف پورا سمندر ہے، تو دنیا اور آخرت کی حیثیت تو قطرہ اور سمندر کی بھی نہیں ہے۔ وہ قطرہ بھی ختم ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، وہ قطرہ بھی وقتی ہے، وہ بھی خشک ہو جائے گا 1 منٹ بعد، 2 منٹ کے بعد۔ یہ ہے دنیا اور آخرت کا مقابلہ۔ تو اصل تو ہے ہی آخرت۔ اللہ رب العالمین کے لیے ایک لحاظ سے آپ سمجھیے بہت بڑا الزام ہے کوئی بندہ یہ کہ آخرت نہیں ہے۔ ایک تو اللہ پر اس لحاظ سے الزام ہے کہ ایک بندہ کہ اللہ مرنے کے بعد انسانوں کو پیدا نہیں کر سکتا، جیسے کفار کہتے تھے، یہ کیسے ہوگا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے؟ ہمیں مرنے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ ہمیں مٹی میں ملنے کے بعد ہمیں دوبارہ ہڈیوں کے پنجر کون بنائے گا؟ گوشت کون چڑھائے گا؟ دوبارہ ہمیں جیتا جاگتا انسان کون بنائے گا؟ حالانکہ ہم تو مٹی میں مل چکے ہوں گے، ہماری تو ہڈیاں تک بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ یہ اللہ کے لیے ایک یعنی اللہ کی قدرت کے اوپر ایک بہت بڑا یعنی ایک سوال کھڑا کرتا ہے وہ شخص جو یہ بات کہتا ہے، اللہ کی قدرت پر اعتراض کرتا ہے، حالانکہ اللہ نے زمین و آسمان اور ہر چیز کو بنایا۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں، جس کو مشرک بھی مانتے تھے۔ پھر مشرک یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ اچھا، ایک اور اعتراض سے اللہ پر ایک اور انداز سے اللہ پر بہت بڑا الزام ہے اگر آخرت نہ ہو تو اللہ پر بے انصافی کا الزام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ آخرت کو نہیں مانتا تو وہ در حقیقت مسلمان اور کافر کو، اللہ کے ماننے والے نہ ماننے والے کو برابر کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایک مسلمان اور کافر کو برابر سمجھے گا میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ یعنی کسی شخص کے جہنم میں داخل ہونے کے لیے یہی ایک وجہ ہی کافی ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین پر الزام ہے کہ اللہ کے نزدیک اللہ کی بات ماننے والا دنیا کا مسلمان اور اللہ کی بات نہ ماننے والا دنیا کا کافر، دنیا میں تو بدلہ ہے ہی نہیں پورا، نہ مسلمان کو پورا بدلہ ہے نہ کافر کو پورا بدلہ ہے۔ بدلہ تو اللہ نے آخرت میں دینا ہے۔ ایک بندہ کہ آخرت ہی نہیں ہے تو اللہ کو بے انصاف کہہ دیا اس نے مسلمان کافر کو برابر کر دیا، کیونکہ دنیا کے اندر بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا ظاہری نعمتوں کے اعتبار سے۔ کبھی ہمیں کافر وہ مسلمان کے مقابلے میں زیادہ نعمتوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کو دیکھ لیں، ظاہری نعمتیں تو فرعون کے پاس زیادہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ لیٹے ہوئے تھے چٹائی پر، حضرت عمر آئے، آپ اٹھے، آپ کے جسم مبارک پہ کپڑا تو نشان تھے، حضرت عمر رونا شروع ہو گئے، اے اللہ کے رسول، آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور آپ اس کائنات کے افضل ترین ہستی ہیں، اور آپ کی یہ کیفیت، اور وہ روم فارس کو دیکھیں اور کیسر و کسریٰ کو دیکھیں کہ وہ دنیا میں کتنی عیش کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا اے عمر، تم ابھی تک بات سمجھے ہی نہیں، حقیقت کیا ہے؟ دنیا یعنی دنیا سب کچھ ہے، دنیا کے اندر مقابلہ ہونا ہے، دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے مقابلہ کرنے کے لیے، اصل تو آخرت کا مقابلہ ہے، اور آخرت میں بہت فرق ہوگا مسلمان اور کافر کا۔ اللہ وہاں بتائیں گے کہ میں نے مومن کو کیا بدلہ دیا ہے اور کافر کو کیا بدلہ دیا ہے۔ مومن کے لیے لامتناہی نعمتیں ہیں، اور کافر کے لیے پانی کا گھونٹ بھی نہیں ہے۔ ملے گا پانی تو کھولتا ہوا پانی ملے گا، کھانا ملے گا تو زقوم کا درخت ملے گا جو کھولتا ہوا، جو الگ عذاب ہے۔ تو اگر دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا جائے تو ایک تو اللہ کی قدرت پر اعتراض ہے، نمبر دو اللہ پر بے انصافی کا اعتراض ہے، الزام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے آسمان زمین کو باطل نہیں بنایا۔ سورہ صاد میں ہم نے ان کو باطل نہیں بنایا۔ کیا مطلب باطل نہیں بنایا؟ یعنی جو آخرت کو نہیں مانتا وہ گویا کہ منہ سے یہ کہتا ہے زمین و آسمان یا پورا سسٹم، پوری کائنات باطل نظام پہ کھڑی ہے، کیونکہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے زمین و آسمان کا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ باطل نہیں ہے، مقصد ہے، اور مقصد کہاں پورا ہوگا؟ آخرت میں۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا گمان ہے کہ آخرت نہیں ہے اور دنیا اور یہ زمین اور کائنات ساری باطل ہیں، یہ کافروں کا گمان ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں صرف اس گمان کے بدلے کافروں کے لیے آگ ہے، فویل للذین کفروا من النار، ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، ان کافروں کے لیے آگ ہے صرف آخرت کا انکار کرنے کی بنا پر۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے آخرت کا انکار۔ آخرت پر ایمان چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ سب کچھ ہے۔ آخرت ہے تو انسان دنیا کے اندر ڈرے گا بھی گناہ کرنے سے، آخرت کا تصور نہیں ہے تو انسان کو کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، کوئی اس کو ڈر نہیں ہے کسی کا، کیا کرے کیا نہ کرے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، اگر آخرت نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان والے اور زمین میں فساد کرنے والے برابر ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا ہم ایمان والوں کو اور زمین میں فساد کرنے والوں کو برابر کر دیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقی اور فاجر شخص کو برابر کر دیں؟ اگر آخرت نہیں ہے تو ایک متقی شخص اور ایک فاسق و فاجر شخص کا دنیا میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، بہت فرق نہیں ہے دنیا کے اندر ان کے مقام کا، وہ فرق تو آخرت میں ہونا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا مقصد یہ بیان کیا ہے تاکہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ ملے، اور تاکہ جو کافر لوگ ہیں ان کو ان کے کفر کی، ان کے انکار کی بدترین سزا ملے، دردناک عذاب کی صورت میں، کھولتے ہوئے پانی کو پینے کی صورت میں، والیاذ باللہ۔ تو آخرت کا انکار در حقیقت یہ ایک تو اللہ رب العالمین کے عدل اور انصاف کے اوپر ایک اس کا انکار ہے، اور اللہ کے لیے بہت بڑا الزام ہے، اور نمبر دو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے اوپر اعتراض ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی بھی دیتا ہے، اور آدم کا بیٹا میری تکذیب بھی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی، آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں آدم کا بیٹا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے اور میری تکذیب بھی کرتا ہے۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، اور اس کا میری تکذیب کرنا وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے ایک دفعہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، میں اسے پہلی دفعہ پیدا تو وہ مانتا ہے کہ اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن کہتا ہے دوبارہ اللہ پیدا نہیں کر سکتے۔ تو یہ انکار ہے، یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر کیا، آخرت کا ذکر کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی قدرت پر جو اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، اللہ نے اس کا جواب بھی دیا ہے عقلی، اور پھر اللہ نے آخرت کا اور اخروی زندگی جنت جہنم کا اللہ نے مقصد بھی بیان کیا ہے۔ مقصد بیان کے لیے یجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور
جو ان کا اعتراض ہے کہ مرنے کے بعد ہم مٹی میں مل جائیں گے، تو مٹی میں ملنے کے بعد ہمیں کون زندہ کرے گا، یہ اللہ کی قدرت پر اعتراض ہے۔ اللہ نے اس کا عقلی جواب دیا ہے۔ اس کا عقلی جواب اللہ نے کیا دیا ہے کہ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، بے شک وہ اس نے تخلیق کی ابتدا بھی اس نے کی ہے، یعنی پہلی دفعہ پیدا اس نے کیا ہے، تو وہ اس کا اعادہ بھی وہ دوبارہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ دوبارہ اعادہ کر دے گا اس کا۔ یہ بات تو مسلمہ ہے، کسی بھی عقل والے سے پوچھ لیا جائے کہ کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ بنانا تو مشکل نہیں ہوتا نسبتاً۔ اگر آپ دیکھیں اللہ کے لیے تو، یعنی اگر ہم عام بات کریں تو دوسری دفعہ بنانا تو بہت آسان ہے، پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے۔ پہلی دفعہ ایک چیز انوینٹ ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کی کاپیاں بنانا اور پھر اس کے بعد اس کو آگے چلانا، یہ تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز ایجاد ہوتی ہے تو اس چیز کی پہلی ایجاد وہ ایک بڑی ایجاد شمار ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر بار بار اس چیز کا بننا وہ تو ایک بہت بڑی چیز شمار نہیں ہوتی۔ ساری اہمیت اس شخص کی ہوتی ہے جس نے پہلی دفعہ کسی چیز کو ڈسکور کیا ہو، یا پہلی دفعہ کسی چیز کو اس نے انوینٹ کیا ہو۔ یہ تو ہم دنیا کی بات کرتے ہیں، تو اعادہ تو مشکل نہیں ہوتا، ابتدا مشکل ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے تو ابتدا بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، کہ اللہ نے پہلی دفعہ بھی پیدا کیا ہے، اللہ اسی کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور یہ دوسری دفعہ پیدا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے تو آسمان و زمین میں بہترین مثال ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھیں تو دوبارہ ایک کام کو دوبارہ کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا، تو اللہ کے لیے تو مثل الاعلیٰ ہے۔ تو اللہ پر اعتراض یہ ہے کہ اللہ پہلی دفعہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مشرکین سے پوچھیں کہ زمین کو کس نے پیدا، انسان کو کس نے پیدا کیا، کہتے ہیں اللہ نے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ کہتے ہیں فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ پھر یہ بہک کدھر گئے ہیں، پھر ان کی عقل گھاس سے نہیں چلی گئی ہے، ان کی عقل کہاں چلی گئی ہے؟ پہلی دفعہ تو اللہ نے پیدا کیا، دوبارہ اللہ پیدا نہیں کر سکتا۔ حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا تو پہلی دفعہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل تو نہیں ہوتا، آسان ہی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اور کئی طریقوں سے جواب دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آسمان اور زمین بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کر سکتا ہے، انسان کو دوبارہ پیدا کرنا وہ آسمان زمین کی تخلیق کے برابر تو نہیں ہے۔ انسان تو اپنے حجم کے لحاظ سے، اپنے جثے کے اعتبار سے بہت چھوٹی مخلوق ہے۔ انسان کی کیا حیثیت ہے اتنی بڑی زمین کے سامنے، اور زمین کی کیا حیثیت ہے اتنے دیگر اجرام فلکی اور دیگر ستاروں سیاروں کے سامنے، اور پھر آسمان کے سامنے، کائنات کے سامنے زمین کی کیا حیثیت ہے؟ زمین کی حیثیت ہماری گلیکسی میں اگر کبھی اس کو دیکھا جائے تو زمین نظر ہی نہیں آئے گی۔ اگر اس کو چھوٹا کر کے دیکھا جائے تو زمین نظر ہی نہیں آتی ہماری گلیکسی کے اندر صرف، اور کتنی گلیکسیز ہیں، اربوں خربوں، اور یہ وہ چیزیں جو ابھی تک ڈسکور ہوئی ہیں، ابھی آگے کتنی ڈسکور ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، سورہ یاسین میں۔ کیا وہ ذات جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں؟ اللہ تو خلاق العلیم ہے، اللہ تو خالق نہیں الخلاق ہے، بہت زبردست پیدا کرنے والا ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ اللہ کی قدرت تو یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے، اللہ نے کسی شے کا ارادہ کرنا ہو، اللہ کن کہتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تم اللہ کی قدرت پر کیا اعتراض کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں عقلی جواب بھی دیے ہے دوبارہ زندگی کا، جس کا مشرکین اور کفار بہت سارے اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ اللہ نے اس کا عقلی جواب دیا ہے، ایسا جواب کہ جس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، اور پھر اللہ نے اس کا مقصد بھی بیان کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، وہ ذات ہے جس نے بنایا سورج کو ضیاءً بہت روشن، والقمر نوراً اور چاند کو
منور، وقدرہ منازل، اور مقدر کر دیں اس کی منزلیں، چاند کی منزلیں بنا دیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم جانو سالوں کی تعداد اور حساب، ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ چیزیں مگر بالحق، حق کے ساتھ، یہ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں حق کے ساتھ، حق کے ساتھ کا مطلب ہے کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا نہیں کیا، اور حق کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں بمقصد پیدا کی ہیں، بے مقصد باطل پیدا نہیں کی، اور یہ چیزیں باطل کب ٹھہرتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں جب آخرت نہ ہو تو، جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ صاد کی آیت رکھی تھی نماز سے پہلے، اللہ نے یہ چیزیں بے مقصد پیدا نہیں کی کہ آخرت نہ ہو۔ جہاں اللہ تعالیٰ دنیا کے بے مقصد ہونے کی بات کرتے ہیں نا، وہاں آخرت کی بات ہوتی ہے، اور جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کو اللہ کہتے ہیں کہ گویا کہ تم دنیا کو بے مقصد بیان کر رہے ہو۔ سورہ مومنون میں اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا، فضول پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا۔ یعنی دنیا عبث کب بنتی ہے، انسان کی زندگی بے مقصد کب بنتی ہے؟ جب انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ اس نے اللہ کے پاس لوٹ کر نہیں جانا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں فتعال اللہ الملک الحق، کہ اللہ بہت بلند ہے۔ اللہ جب بھی بلند یا پاکی کا لفظ بولتے ہیں نا اپنے لیے، تو اللہ پر کوئی الزام ہوتا ہے تو اللہ اس الزام سے، اللہ کہتے ہیں اللہ اس الزام سے بہت پاک ہے، اللہ اس الزام سے بہت بلند ہے۔ تو یہ اللہ پر بہت بڑا الزام ہے، کوئی بندہ آخرت کا انکار کرے تو بے مقصدیت کا اور بے انصافی کا بہت بڑا الزام ہے اللہ پر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے وہ بہت بلند ہے اس الزام سے کہ وہ دنیا کو بے مقصد بنا دے، آخرت نہ ہو، جزا سزا نہ ہو، کافر اور فاسق و فاجر اور ایک متقی شخص برابر ہو جائیں۔ بہت بڑا الزام ہے۔ لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تو عرش کریم کا رب ہے۔ یعنی ایک انسان بے مقصد کام نہیں کرتا، ایک ناقص مخلوق، تو عرش کریم کا رب بے مقصد کام کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو فرمایا ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے ان چیزوں کو مگر حق کے ساتھ، مقصد کے ساتھ۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ کھول کھول کر آیتیں بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ یہ آیتیں اور یہ ایک ایک چیز میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی قدرت ہے، نشانیاں ہیں توحید پر، رسالت پر، آخرت پر، ایک ایک چیز میں نشانیاں ہیں۔ لیکن یہ نشانیاں سمجھ کس کو آتی ہیں؟ جو جانتی ہے، جو عقل کرتی ہے، جو غور کرتی ہے، اسے یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں، ہر ایک کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنی عظمت اور اپنی شان بیان کر رہے ہیں، اور اپنی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں اللہ کی عظمت اور شان یہ ہے کہ اس سورج کو بنانے والا اللہ ہے، اور اللہ نے اس سورج کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اس سورج کو اللہ نے صرف پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے روشن بنایا ہے۔ سورج کی روشنی بہت تیز ہے، اور پھر چاند کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے تخلیق کیا ہے، اور چاند کو اللہ نے منور بنایا ہے۔ ضیاء سے مراد بھی روشنی اور نور سے مراد بھی روشنی۔ بعض علماء فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں ضیاء سے مراد زیادہ تیز روشنی ہوتی ہے، نور سے مراد بھی روشنی ہوتی ہے جو کچھ مدھم ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں ضیاء سے مراد ایسی روشنی ہے، تیز روشنی جو اپنی ہو، اور نور سے مراد ایسی روشنی ہے جو کسی دوسری چیز کی ریفلیکشن سے ہو۔ بہرحال اللہ نے سورج کو بھی پیدا کیا اور سورج کو روشنی والا بنایا، اور چاند کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور چاند کو منور بنایا ہے، اور اللہ نے چاند کی منزلیں بنائی ہیں۔ چاند کی منزلیں اللہ نے بنائی ہیں۔ منزلوں سے کیا مراد ہے؟ چاند کی منزلوں سے مراد روزانہ ہم چاند کو دیکھیں تو چاند اصل میں کسی مخصوص منزل تک پہنچتا ہے، اور اس مخصوص منزل پر پہنچنے کی وجہ سے جب وہ ہمیں نظر آتا ہے زمین سے تو وہ چھوٹا بڑا نظر آتا ہے۔ چاند کی منزلیں ہیں، تو وہ روزانہ ایک مخصوص منزل پہ پہنچتا ہے۔ جب ایک مخصوص منزل پہ پہنچتا ہے تو وہ ہمیں زمین سے اس کا سائز چھوٹا بڑا نظر آتا ہے۔ یہ مراد ہے چاند کی منزلوں سے۔
یہاں اللہ نے صرف یہ بتایا کہ اللہ نے چاند کی منزلیں مقدر کی ہیں. دوسری آیت میں اللہ نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ چاند کی منزلوں سے مراد کیا ہے. تو وہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ یاسین میں کہ چاند کی منزلوں سے مراد والقمر قدرناہ منازل، سورہ یاسین آیت نمبر 39. چاند کو ہم نے مقدر کر دی اس کی منزلیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، حتیٰ کہ چاند لوٹ آتا ہے ایک پرانی ٹہنی کی طرح. یہ مراد ہے چاند کی منزلوں سے. یعنی چاند کی منزلیں اللہ نے بنائی ہیں. چاند منزلوں پر منزلیں طے کرتا رہتا ہے، مخصوص جگہوں پر پہنچتا ہے، وہاں پہنچتا ہے آپ سمجھے بڑا ہوتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے. ایک وقت آتا ہے پورا ہو جاتا ہے ہمیں جو نظر آتا ہے، پھر وہ چھوٹا ہوتا رہتا ہے، چھوٹا ہوتا رہتا ہے، چھوٹا ہوتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ باریک چاند رہ جاتا ہے. حتی عاد کالعرجون القدیم، جیسے پرانی ٹہنی ہوتی ہے. ٹہنی اور پرانی، جو ٹہنی پرانی ہو جائے وہ سیدھا ہو جائے تو وہ سیدھی بھی نہیں رہتی، ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کمان کسی صورت اختیار کر لیتی ہے. تو چاند کی یہ صورت ہوتی ہے. تو یہ مراد ہے منزلوں سے چاند کی شکلیں. تو اللہ نے چاند کی منزلیں بنائیں. اب یہ سورج اور چاند کی تخلیق میں اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اور چاند کی جو ہمیں منزلیں نظر آتی ہیں اس میں اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. تو اس سورج اور چاند سے ہوتا کیا ہے؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم جانو سالوں کا حساب، سالوں کی تعداد اور حساب، اور تم حساب کر سکو، مختلف چیزوں کا تم حساب کر سکو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا تاکہ تم جانو سالوں کی تعداد اور حساب، بعض لوگ اس کو جوڑتے ہیں چاند سے اور چاند کی منزلوں سے. صحیح بات یہ ہے کہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَاب کا تعلق سورج اور چاند کی منزلوں دونوں کے ساتھ ہے. یعنی اس کو سالوں کی تعداد جاننے کا اور حساب جاننے کا تعلق صرف چاند کے ساتھ نہیں ہے. اللہ نے اس آیت کریمہ میں صرف چاند اور چاند کی منزلوں کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے سورج کی عظیم تخلیق کا بھی ذکر کیا، اور سورج کے روشن ہونے کا بھی ذکر کیا، اور چاند کی عظیم تخلیق کا ذکر کیا، اور چاند کے منور ہونے کا ذکر کیا، اور پھر چاند کی منزلوں کا ذکر کیا. اور پھر اللہ نے فرمایا یہ چیزیں اس لیے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے تاکہ تم سالوں کی تعداد جانو اور حساب جانو. سالوں کی تعداد کا تو چاند سے پتہ لگتا ہے، چاند کی منزلوں سے. سالوں کی بنیاد کیا ہے؟ سالوں کی بنیاد مہینے ہیں، اور مہینے کی بنیاد دن ہے. 30 دن ہوتے ہیں یا 29 دن ہوتے ہیں تو مہینہ ہوتا ہے، اور 12 مہینے ہوتے ہیں تو سال ہوتا ہے. اور یہ سسٹم اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ ہی بنایا ہے. جب اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی تھی نا، تو اسی وقت اللہ نے 12 مہینے بھی مقرر کر دیے تھے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں، ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے اللہ کے قانون میں. تب سے ہے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. تو یہ جو سالوں کی تعداد ہے اس کی بنیاد مہینے ہے، اور مہینے کی بنیاد دن ہے. دن ہو یا مہینہ ہو، اس کی پہچان کا ایک بڑا ذریعہ چاند ہے. اگر کوئی قوم حساب نہ بھی کرے آج کیا تاریخ ہے، آج کیا تاریخ ہے، آج کیا تاریخ ہے، حساب کیے بغیر جب بھی چاند نظر آئے گا، باریک کالعرجون القدیم نظر آئے گا، تو وہ گویا کہ نئے مہینہ شروع ہو گیا ہوگا. ویسے دنوں کا حساب بھی ہو جاتا ہے. جب 14ویں کا چاند ہو تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ 14ویں کا چاند ہے. جب چاند آپ سمجھے آدھا ہو جائے تو وہ 6ٹھی 7ویں کا 8ویں کا چاند ہوتا ہے، یا وہ 20ویں 21ویں 22ویں کا چاند ہوتا ہے. تو اگر حساب نہ بھی کیا جائے تو اللہ نے ایسا عظیم ایک سسٹم بنایا ہے کہ کوئی حساب نہ بھی رکھے تو چاند کو دیکھ کر ہی ایک اندازہ کر سکتا ہے کہ آج کیا تاریخ ہے. اور مہینے کا تو فوراً پتہ لگ جاتا ہے. چاند 2-3 دن نظر ہی نہیں آتا، اور پھر نظر آتا ہے باریک، جس دن نظر آتا تو نیا مہینہ ہوتا ہے. تو جب مہینوں کی پہچان چاند سے ہے تو سال کی تعداد بھی چاند سے ہے. تو صرف اللہ نے سالوں کی تعداد جاننے کے لیے نہیں، بلکہ اور دوسرے حساب بھی، والحساب، اور حساب بھی. یہ حساب ضروری نہیں کہ یہ
دنوں کا ہو، مہینوں کا ہو، سال کا ہو. یہ حساب گھنٹوں کا بھی ہو سکتا ہے. الحساب یہ الگ ہے. بہت سی چیزیں ان میں جو ہے وہ مہینے اور سال کاؤنٹ ہوتے ہیں، بہت سی چیزوں میں دن اور گھنٹے وغیرہ کاؤنٹ ہوتے ہیں. دنیاوی ایسی چیزیں بھی ہیں اور ایسی چیزیں ان کا تعلق دین کے ساتھ بھی ہے. دنیا کے کاروبار ہوتے ہیں، دنیا کے معاہدے ہوتے ہیں. لوگ جی یہ اتنے مہینے کا معاہدہ ہے، یہ اتنے سال کا معاہدہ ہے. دنیاوی کاروبار میں مدتیں مقرر کی جاتی ہیں. دین کے معاملے میں سالوں کی تعداد کی، مہینے کی تعداد کی اور حساب کتاب کی بڑی اہمیت ہے. نکاح طلاق کے معاملات میں اہمیت ہے. شوہر فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو اس کا تعلق مہینوں کے ساتھ ہے. فلاں صورت میں طلاق کی مدت عدت 4 مہینے 10 دن ہے، فلاں صورتوں میں 3 مہینے ہے، فلاں صورتوں میں وہ اتنی دفعہ حیض آنا ہے. اسی طرح مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں. حرمت والے مہینے ان کے مخصوص احکام ہیں. حرمت والے مہینے کب شروع ہوئے چاند سے پتہ لگے گا. رمضان کب آ رہا ہے، رمضان کے احکامات ہیں روزہ رکھنے کے حوالے سے، تو اس کا چاند سے پتہ لگے گا. چھوٹی عید کب آ رہی ہے چاند سے پتہ لگے گا. حج کے مہینے کب آ رہے ہیں چاند سے پتہ لگے گا. نمازوں کا وقت کب آ رہا ہے، نمازوں کا حساب سورج سے پتہ لگے گا. مغرب کی نماز کب پڑھنی ہے، یعنی اب تو گھڑیاں آ گئیں. جب گھڑیاں نہیں تھیں تو سورج غروب ہو گیا تو مغرب کا وقت ہو گیا. سورج ڈھلنا شروع ہو گیا تو ظہر کا وقت شروع ہو گیا. اگر سایہ جو ہے وہ ایک مثل ہو جائے عصر کا وقت شروع ہو گیا. اب سورج غروب ہو گیا، اب شفق موجود ہے تو اب شفق غروب ہوگی تو عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. تو کچھ چیزیں ان کا تعلق مہینوں اور سالوں کے ساتھ، اس کا تعلق چاند اور چاند کی منزلوں سے ہے. کچھ حساب و کتاب کا تعلق چاند کے ساتھ بھی ہے، کچھ حساب و کتاب کا تعلق سورج کے ساتھ بھی ہے. میں نے تھوڑی سی وضاحت اس لیے کر دی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سب چیزیں چاند سے متعلق ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں سورج اور چاند دونوں کا ذکر ہے. اور قرآن کریم کی بعض آیات میں مزید وضاحت ہے اس کی. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا. کیا مطلب ہے جعل، یعنی اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا، اور والشمس والقمر حسبانا، اللہ نے سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا. دو تفسیریں والشمس والقمر حسبانا. ایک اس کی تفسیر ہے اللہ نے سورج اور چاند کو حساب کے ساتھ بنایا ہے، یعنی سورج اور چاند ایک لگے بندے نظام کے مطابق چلتے ہیں، ایک حساب سے چلتے ہیں. ایک حساب سے ایک مخصوص وقت میں طلوع ہوتے ہیں، ایک مخصوص وقت میں غروب ہوتے ہیں. چاند بھی ایک مخصوص وقت میں طلوع ہوتے ہیں، ایک مخصوص وقت میں غروب ہوتے ہیں. یہ بھی مراد ہے سورج اور چاند کو اللہ نے حساب سے بنایا ہے. اور یہ بھی مراد ہے، یہ بھی تفسیر ہے کہ سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا ہے. دونوں تفسیریں ہیں. جب ہم نے سورہ نام پڑھی تھی تو دونوں تفسیریں پڑھی تھی ہم نے. اسی طرح سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے ساتھ ہیں. وہاں بھی دونوں تفسیریں ہیں، یعنی ایک لگے بندے حساب سے یہ طلوع ہوتے ہیں، غروب ہوتے ہیں، یہ گردش میں ہیں. ایک لگے بندے حساب سے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ حساب کے لیے ہے. ان دونوں سے حساب ہوتا ہے. تو سالوں کی تعداد معلوم کرنی ہو یا اور حساب کتاب ہو، اس کا تعلق چاند کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق سورج کے ساتھ بھی ہے. جو چیزیں مہینوں اور سالوں اور سے متعلق ہیں دنوں سے، اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. جس کا تعلق گھنٹوں سے ہے، دن کے پہروں سے ہے، اس کا تعلق دن سورج کے ساتھ ہے. تو یہ دونوں حساب کتاب کے لیے ہیں. اور اصل میں نے تھوڑی سی وضاحت اس لیے کی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں مسلمانوں کو اتحاد کرنا چاہیے، اتفاق کرنا چاہیے، تو ہمیں کم از کم چاند پر اتفاق کر لینا چاہیے.
چاند پر اتفاق اس لیے کر لینا چاہیے کیونکہ چاند سے رمضان کی تعین ہوتی ہے، چاند سے عید کی تعین ہوتی ہے، چاند سے ذوالحج کی تعین ہوتی ہے، چاند سے اور مہینوں کی تعین ہوتی ہے۔ تو مسلمان اچھے مسلمان ہیں کہ چاند پر بھی متفق نہیں ہوتے۔ چاند تو دنیا میں ایک ہی ہے، کوئی یہ تو نہیں پاکستان کا الگ چاند ہے، پاکستان کے لیے اللہ نے کوئی الگ چاند بنایا ہے، سعودی عرب کے لیے اللہ نے کوئی الگ چاند بنایا ہے، امریکہ کے لیے اللہ نے کوئی الگ چاند بنایا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کی نشانی یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں رمضان ہونا چاہیے، ایک ہی وقت میں عید ہونی چاہیے، ایک ہی وقت میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھے مسلمان ہیں کہ ان کا چاند پر بھی اتفاق نہیں ہے۔ اصل میں اس کے لیے بنیاد کیا ہے؟ اس کے لیے بنیاد وہ غیر مسلموں کے تہوار ہیں کہ غیر مسلموں کے ہاں ان کے تو تہوار جو ہیں وہ ایک ہی دن ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ہاں تاریخ آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ شمسی تقویم لیں تو وہ سب کے ہاں ایک ہی تاریخ ہے، مسلمانوں کے ہاں جی آج پاکستان میں چاند کی کیا تاریخ ہے؟ جی یہاں 28 رمضان ہے۔ سعودی عرب میں کیا تاریخ ہے؟ جی وہاں تو 27 رمضان ہے۔ پھر یہ کیا؟ یہ بعض لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چاند ایک ہے تو یہ تاریخ فرق کیوں ہو جاتی ہے؟ بھئی چاند تو ایک ہے، لیکن دنیا میں چاند ایک ہے، جہاں سے بھی دیکھو چاند ایک ہی ہے، لیکن چاند کا مطلع مختلف ہے ہر علاقے کے اعتبار سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، آپ جہاں چاند پہلے طلوع ہوا آپ پوری دنیا کے لیے وہ مطلع رکھ لو۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی آج تو یہ وسائل اتصالات موجود ہیں، انٹرنیٹ موجود ہے، فون پہ بات ہو سکتی ہے، امریکہ میں رابطہ ہو سکتا ہے، پہلے چاند کہاں نکلا معلوم کیا جا سکتا ہے، اور چاند نکلے تو 1-2 گھنٹوں کے اندر پوری دنیا میں اعلان ہو سکتا ہے چاند نکل گیا ہے۔ تو پوری دنیا کے لیے ایک چاند کیوں نہیں مقرر کیا جاتا؟ ہم کہتے ہیں جب یہ وسائل نہیں تھے تو تب کیا تھا؟ تب تو ہر علاقے میں جب چاند نظر آتا تھا تب بھی چاند ہوتا تھا نا۔ تو دینی احکامات کوئی وسائل کے محتاج تو نہیں ہیں۔ یعنی یہ تو نہیں ہے جب گھڑیاں ہیں تو نماز کا وقت ہو سکے گا، گھڑیاں نہیں ہوں گی تو نماز کا وقت ہی نہیں ہو سکے گا۔ جب گھڑیاں نہیں ہوتی تھی نماز کا وقت تو پھر بھی ہوتا تھا۔ جب گھڑیاں اور کیلنڈر نہیں ہوتے تھے، ہماری جنتریاں اور ہمارے تو اس وقت بھی لوگ روزے رکھتے تھے، اس وقت بھی لوگ جو ہے وہ یہ عیدیں مناتے تھے، رمضان وغیرہ رکھتے تھے۔ تو یہ وسائل آنے سے دین کے احکامات ہی چینج ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو، چاند کو دیکھ کر روزہ افطار کرو۔ ہر علاقے کے لوگ جب چاند دیکھتے تھے ان کو جب چاند نظر آتا تھا وہ روزہ رکھ لیتے تھے۔ اور صحیح احادیث میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ اسلامی خلافت میں ایک ہی خلافت میں مختلف علاقوں کے مسلمان مختلف وقت میں رمضان منا رہے تھے، مختلف وقت میں عید کر رہے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر اس کی دلیل موجود ہے باقاعدہ۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ لوگ جذباتی ہو کر جی یہ اچھے مسلمان ہیں، ان کا اتفاق چاند پر بھی نہیں ہوتا، تہواروں پر بھی نہیں ہوتا، تو باقی کس جگہ پر اتفاق کریں گے؟ پھر اللہ نے اتفاق کے لیے کتاب و سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اتفاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری عبادتیں ایک وقت میں ہوں گے تو پوری دنیا میں اتفاق ہو جائے گا۔ اگر عبادتوں سے اتفاق کرنا ہے کہ روزہ ایک ہی دن کرنا ہے اور عید ایک ہی دن کرنی ہے تو پھر یہ روزے تو سال بعد آتے ہیں، عید وغیرہ۔ سب سے پہلے نمازوں کے اندر اتفاق کرنا چاہیے، پوری دنیا کے اندر ایک وقت میں نماز ہونی چاہیے، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی۔ پوری دنیا میں ایک وقت میں نماز نہیں ہوتی۔ حالانکہ حساب تو چاند سے نہیں ہوتا، سورج سے بھی ہوتا ہے اور روزانہ کا ہوتا ہے۔ یہ کیوں نہیں ہم دعویٰ کرتے کہ جی پوری دنیا میں سورج بھی ایک ہی ہے؟ تو پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو تو مغرب کی نماز پڑھو۔ تو جب سعودی عرب میں پاکستان میں پہلے سورج غروب ہو جاتا ہے، سعودی عرب سے 2 گھنٹے پہلے، جب پاکستان میں سورج غروب ہو تو سعودی عرب کو بھی ہمارے مطابق نماز پڑھ لینی چاہیے مغرب کی، حالانکہ وہاں ابھی عصر کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عجیب سا تکلف ہے کہ جس تکلف کے پیچھے ہم پڑ گئے ہیں، یہ جدید کچھ وسائل آنے کے بعد۔ جب یہ وسائل نہیں تھے تب دین سادہ تھا، وہی دین آج بھی موجود ہے۔ اور یہ جو تکلف کر کے ہم شمسی تقویم کو مد نظر رکھتے ہوئے
جس طرح غیر مسلم وہ اپنے تہوار ایک دن مناتے ہیں، ہم بھی ان کی دیکھا دیکھی اپنے تہوار ایک دن منانے کی کوشش کریں. یہ کوئی اتحاد اور اتفاق نہیں ہے. ہمیں اپنے تہوار اور اپنے چیزیں اسی طرح منانی ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو ہمیں چاند کو دیکھ کر چاند کے معاملہ چاند کا حساب کرنا چاہیے، سورج کو دیکھ کر سورج کا حساب کرنا چاہیے. یہ تکلف کرنا کہ جی ہم یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ کے چاند کو بنیاد بنا لیں، امریکہ والے مکہ کے چاند کو بنیاد بنا لیں، یا پوری دنیا مکہ کے چاند کو بنیاد بنا لے، تو یہ عجیب تماشا ہو جائے گا اور اتحاد پھر بھی نہیں ہونا. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی عرفات کا دن ہے تو مکہ مکرمہ میں عرفات میں حاجی لوگ، وہ یوم عرفہ ہے، حاجی لوگ عرفات میں اکٹھے ہیں، تو پاکستان میں اس دن 8 تاریخ ہوتی ہے یا 7 تاریخ ہوتی ہے. تو اب ہم جو روزہ رکھیں گے عرفہ کا، تو اس دن تو مکہ مکرمہ میں وہ عید منا رہے ہوں گے، وہاں 10 تاریخ ہوگی. تو ہمیں تو وہ جس وقت عرفات میں حاجی عرفات میں موجود ہیں، ہمیں اس دن روزہ رکھنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ یہ چیز ممکن کیسے ہے؟ ہم ایک خیال قائم تو کر لیتے ہیں، چیز ممکن کیسے ہے؟ یعنی دنیا میں کتنے علاقے ایسے ہیں کہ جس وقت حاجی ظہر سے لے کے مغرب تک عرفات میں ہوتے ہیں وہ رات ہوتی ہے، وہاں وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے وہ. تو بہرحال دیکھیے، حساب کے لیے صرف چاند نہیں ہے، حساب کے لیے سورج بھی ہے. عبادات کا حساب ہو، دنیاوی ہمارے معاملات کا حساب ہو، صرف چاند نہیں ہے، سورج بھی ہے. تو چاند اور سورج کو مشترک کر لینا پوری دنیا کے لیے، یہ نہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اور نہ کوئی یہ اللہ کا کوئی تقاضا ہے. اللہ کا تقاضا یہ ہے وَحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کی مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی نہ کرو. ہم مستقوں میں، فرقوں میں اور زبان کی بنیاد پر، ملکوں کی بنیاد پر ہم تقسیم ہو جائیں. اللہ نے فرمایا نہیں، سب اللہ کی کتاب پر اکٹھے ہو جاؤ. اتفاق کرنا ہے تو اللہ کی کتاب پر اتفاق کریں. تو باقی یہ اس قسم کی چیزوں کو علاقائی چیزیں ہیں، ان کو علاقوں کے ساتھ رہنے دیں. تو بہرحال حساب، تاکہ تم سالوں کی تعداد جانو، تاکہ تم حساب جانو. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے یہ چیزیں نہیں پیدا کی مگر با مقصد، حق کے ساتھ. اللہ آیات بیان کرتے ہیں، نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو جانتی ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں، یہاں اختلاف خا لام فا سے ہے، تو یہاں اختلاف سے مراد آگے پیچھے ہونا، رات اور دن کا آگے پیچھے ہونا. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے آگے پیچھے ہونے میں، آگے پیچھے ہونے سے مراد یعنی پہلے رات آتی ہے دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، یہ مراد ہے رات اور دن کے اختلاف سے. جس طرح اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اللہ نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے بنایا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ رات کے بعد دوبارہ رات آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کے بعد دوبارہ دن آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ رات ہو تو رات ہی رہے ہمیشہ ہمیشہ. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے. رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا ہے، دن کو اللہ نے کام کے لیے بنایا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر اللہ تعالیٰ رات ہی کر دیتا ہمیشہ قیامت تک کے لیے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اللہ کے علاوہ کون معبود تھا تمہارا جو تمہیں دن لاتا، دن کی روشنی لاتا؟ کوئی نہیں لا سکتا تھا. پھر اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر ہمیشہ دن نہیں رہتا، رات ہوتی نا، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، کون معبود تھا اللہ کے علاوہ جو رات لاتا جس رات میں تم آرام کر سکتے؟ دن کے اندر وہ سکون اور آرام کبھی نہیں ہو سکتا جو رات کے اندر ہوتا ہے. انسان دن کے اندر رات کو نہ سوئے، دن کے اندر سو جائے، وہ تھکاوٹ اور وہ جو انسان ایک دفعہ فریش ہے وہ دن کی نیند سے فریش نہیں ہو سکتا، اور رات کے اندر وہ دن والا کام بھی نہیں ہو سکتا. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے رات بھی بنائی، دن بھی بنایا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ رات میں تم سکون اختیار کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو.
اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ تو یہ رات اور دن کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ زمین کی یہ زمین ہے، آسمان ہے اور اجرام فلکی ایک علوی پورا سسٹم ہے، ایک زمین کی بڑی ترین علامتوں میں سے بڑی ترین زمین کی جو اللہ کی نشانیاں ہیں رات اور دن، یہ بہت بڑی اللہ کی نشانی ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر رات اور دن کو اور آسمان اور زمین کو، جس طرح آسمان اور زمین کی تخلیق کو اللہ نے اپنی بڑی قدرت قرار دیا ہے، اسی طرح اللہ نے رات اور دن کی تخلیق کو اور رات اور دن کے ایک لگے بندے سسٹم کو اللہ نے اپنی بہت بڑی قدرت قرار دی ہے۔ جیسے یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ جی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں رات دن آتا رہتا ہے، کچھ ایسے علاقے جیسے ایک ویڈیو آپ نے شیئر کی تھی کہ جس میں 6 مہینے وہ دن ہی رہتا ہے اور اس کے بعد رات آتی ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں رات بھی دیا ہے اور دن بھی دیا ہے۔ باقی یہ چیزیں مختلف علاقوں میں فرق ہوتی ہیں۔ کسی علاقے میں کوئی علاقے ہیں ان میں پورا سال رات اور دن تقریباً برابر رہتا ہے۔ اچھا، رات اور دن میں صرف رات اور دن ہونا یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے، یہ رات اور دن کا آگے پیچھے ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ پھر اس رات اور دن کا کبھی رات میں دن داخل ہو جاتا ہے، کبھی دن میں رات داخل ہو جاتی ہے، یعنی کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے، کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں آپ دیکھیں پاکستان میں لاہور میں آپ دیکھیے کہ یعنی 12 گھنٹے کے بھی رات اور دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 10 گھنٹوں کی رات اور 14 گھنٹوں کا دن بھی ہو جاتا ہے، اس سے لمبا بھی ہو جاتا ہے، اور 10 گھنٹوں کا دن اور 14 گھنٹوں کی رات بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی رات اور دن کی بہت بڑی ایک نشانی ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور بعض علاقوں میں سعودی عرب وغیرہ میں یہ رات اور دن پورے سال میں رات اور دن کا فرق کم پڑتا ہے، ہمارے علاقے میں رات اور دن کا فرق زیادہ بھی پڑ جاتا ہے۔ سال کے بعض اوقات میں برابر ہوتے ہیں، بعض اوقات میں 4 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں یہ 4 گھنٹے نہیں، 6 گھنٹے 8 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے۔ ایسے وقت بھی آتے ہیں کہ 18 گھنٹے رات ہوتی ہے، 6 گھنٹے دن ہوتا ہے، اور ایسے وقت بھی آتے ہیں انگلینڈ وغیرہ میں کہ 6 گھنٹے جو ہے وہ دن ہوگا یا رات ہوگی اور 18 گھنٹے دن ہوگا۔ اور بعض علاقے ایسے بھی ہیں جو آپ نے کہا کہ وہاں دن اور رات بعض اوقات میں اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ وہ محسوس ہی نہیں ہوتا، اور وہ لگتا ہے کہ وہ 6 کے 6 مہینے جو ہے دن آ رہا ہے اور 6 کے 6 مہینے رات ہے۔ تو بہرحال ہم جیسے علاقوں پر اللہ کا احسان نسبتاً زیادہ ہے، اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اللہ نے دن اور رات بنائے ہیں، اور دونوں سے ہمیں دیکھیں بعض علاقوں میں زیادہ موسم ہوتے ہیں، بعض علاقوں میں زیادہ موسم نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں پاکستان پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ پاکستان میں ہر قسم کا موسم آپ کو مل جاتا ہے، گرمی کا موسم بھی مل جاتا ہے، سردی کا موسم بھی مل جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں آپ کو ایک ہی موسم ملتا ہے پورے سال میں، بعض علاقوں میں آپ کو پورے سال میں گرمی ملے گی، بعض علاقوں میں پورے سال سردی ملے گی۔ یہاں آپ کو گرمی بھی ملے گی، سردی بھی ملے گی، بہار بھی ملے گا، خزاں بھی ملے گا، صحرا بھی ملے گا، پہاڑی علاقے بھی ملیں گے، سمندر بھی ملیں گے، صحرا بھی ملیں گے آپ کو۔ پاکستان کے اوپر اللہ کے بہت بڑے احسانات ہیں، اللہ کے مختلف ملکوں پہ مختلف لوگوں پہ مختلف قسم کے احسانات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ رات اور دن جو ہے نا، اللہ کی اس نشانی پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں سورہ آل عمران میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے یہ نشانی ہے۔ اکثر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کو آنے جانے کو اللہ نے اکٹھا کیا ہے بڑی نشانیوں کے طور پر، اور یہ اگلی آیت میں بھی یہی ہے، ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں، وما خلق اللہ، یعنی اختلاف سے مراد ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہونا، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، جو اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین میں، پہلے آسمان و زمین کی خود اپنی تخلیق، پھر ان میں جو اللہ نے دیگر مخلوقات پیدا کی ہیں، تو ان میں بہت بڑی نشانیاں ہیں، لیکن یہ نشانیاں اس قوم کو سمجھ آتی ہیں جو اللہ سے ڈرتی ہے۔ جو قوم اللہ سے نہیں ڈرتی، آپ دیکھیں اللہ اس قوم کی کیسے مت مارتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی چیزیں دریافت کرتے ہیں، وہ باقاعدہ جو ہے ان کے سامنے اللہ کی جتنی عظمت آ جائے وہ اتنا اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے۔
جتنی کائنات کی عظمت ان کے سامنے آ جاتی ہے اور جتنی کائنات کے اندر نت نئی مخلوقات ان کے سامنے آتی ہیں، وہ بڑی چیزیں ریسرچ کرتے رہتے ہیں، بڑی چیزیں ڈسکور کرتے رہتے ہیں، اتنا اللہ کے وجود سے بھی منکر ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑی نشانی دیکھنے سے ایک بندہ ایمان ہی لے آئے گا۔ ایمان کی بنیاد بڑی نشانیاں نہیں ہوتی، ایمان کی اصل بنیاد اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ ایک بندہ ایمان لانا چاہتا ہے، وہ چھوٹی نشانی دیکھ کر بھی ایمان لے آئے گا۔ ایک بندہ ایمان لانا چاہتا ہے، ایک نشانی دیکھ کر بھی ایمان لے آئے گا، اور جس نے ایمان نہیں لانا وہ ہزاروں کیا لاکھوں نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ کفار کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، یہ کوئی نشانی دیکھ لیں یہ منہ موڑ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جادو ہے۔ اللہ تو یہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ یہ کفار کی مثال تو یہ ہے کہ اگر اللہ ان کو اتنی بڑی نشانی دکھائیں کہ آسمان کے دروازے کھل جائیں ان کے سامنے اور آسمان پر زمین سے سیڑھی لگ جائے اور یہ اس سیڑھی پر چڑھنا بھی شروع ہو جائیں، پھر بھی یہ اس نشانی کو ماننے سے انکار کر دیں گے اور یہ کہیں گے ہم پہ جادو ہوا ہے، یہ جادو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، اگر دروازے کھل جائیں اور سیڑھی لگ جائے اور یہ سیڑھی پہ چڑھنا شروع ہو جائیں تو کہیں گے کہ ہماری آنکھیں مدہوش کر دی گئی ہیں۔ جیسے کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگا، آپ نے اللہ کے حکم سے انگلی کی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، تو کفار اس پہ اعتراض کرنے لگے نہیں یہ تو چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوا، کچھ دیر کے لیے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور اسی پہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو نشانی دیکھ لیں یہ اس کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ جس نے ماننا ہوتا ہے اس کے لیے ایک نشانی کافی ہے، اس کے لیے چند نشانیاں کافی ہیں، اور جس نے نہیں ماننا، اس کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی توحید کی نشانیاں، ایک ایک ذرے میں، اس کائنات کی ہر چیز میں۔ ماننے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، اللہ کے ڈر کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے۔ تقوی ہوتا ہے تو نشانی نظر آتی ہے، ورنہ جس نے اعتراض کرنا ہے وہ تو یہ بھی اعتراض کرتا ہے کہ قرآن میں یہ مچھر کی مثال کیوں ہے، قرآن میں مکھی کی مثال کیوں ہے، قرآن میں فلاں چیز، یعنی قرآن جو اللہ نے ہدایت کے لیے اتارا وہ قرآن ہی ان کے لیے ضلالت کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس قرآن کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہوتا کوئی بندہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ گمراہ کر دیتے ہیں، کوئی بندہ جو ہے وہ ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا اللہ زبردستی ہدایت دے دیتے ہیں۔ نہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت نصیب ہوتی ہے، اس کو یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو وہ بڑی بڑی اللہ کی قدرتیں دیکھ کر اتنا اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اب بڑے بڑے سائنسدان ہیں یورپ کے اور ان جگہوں کے، وہ اتنے بڑے بعض دفعہ ملحد ہو جاتے ہیں۔ والعیاذ باللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔